بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سی پیشکش کی کہ وہ تبلیغ رسالت کے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ قریش مکہ نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے تو اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم کیے اور مختلف طریقوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ رسالت کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار دو نتیجے ان کے سامنے آئے۔ پہلا یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اتنا ہے دلوں پر کہ وہ سمجھ گئے کہ ہم براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کر پائیں گے، اور ساتھ ساتھ جناب ابو طالب اور جناب ختیجہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کی سپورٹ کے ہم کچھ بھی کریں، جب تک ابو طالب پیغمبر اسلام کی حمایت میں ہیں اس وقت تک ہم پیغمبر اسلام پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتے۔ قریش مکہ نے ایک میٹنگ کی، وہ 14 آدمی جو سب سے بڑے دشمن تھے پیغمبر اسلام کے، وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ طے پایا کہ ان دونوں سہاروں کو ختم کیا جائے۔ پہلی کوشش تو یہ کی جائے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے ساتھ مل جائیں تو معاملہ ختم، اور اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار نہ ہوں تو ان کے خاندان کو توڑ کر اپنے ساتھ ملا لو۔ ان دو میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھا گیا کہ کون ہے جو پیغمبر اسلام کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک ابتا بن ربیہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں جا کر سمجھاتا ہوں، عبداللہ سے میرے پرانے تعلقات تھے، شاید اپنے باپ کی وجہ سے میری بات کو تسلیم کر لے، مجھے بھیجو، میں اسے مطمئن کر کے آتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ جیسا بردبارو اس کے لیے تیار ہوا، کہا کہ آپ جائیں اور جا کر دیکھیے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اتبا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں مشغول عبادت تھے، اب باقی تمام سرداران مکہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ اتبا گیا اور پیغمبر اسلام کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا کہ اے نوجوان، تم میرے بھائی میرے دوست کے بیٹے ہو، یہ تمہیں ایک دم بیٹھے بیٹھے کیا ہوا؟ تم نے مکہ میں ایک عجیب ہنگامہ شروع کر دیا ہے، خاندان ٹوٹنے لگے ہیں، گھروں میں تفریق پڑ گیا ہے، ہمارے معبود کو تم نے برا کہنا شروع کر دیا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تمہیں دولت چاہیے تو بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے، ہم وہ پیسہ تمہیں دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اگر تمہیں ہماری سرداری چاہیے تو زبان سے کہو، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارا ہر حکم مانیں گے، اور اگر تم کسی اچھے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ کس لڑکی کو تم نے ذہن میں رکھا ہے، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، اور وعدہ ہے کہ تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور اگر تم پر کوئی جن وغیرہ آ جاتا ہے اور تمہیں اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اس حالت میں تمہاری زبان سے یہ باتیں نکل آتی ہیں تو ہمیں بتاؤ، ہم اچھے سے اچھے طبیب سے تمہارا علاج کروائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے ساری گفتگو سن رہے ہیں۔ جیسے ہی اتبا کی گفتگو ختم ہوئی، پیغمبر اسلام نے کہا اب میری بات سنو۔ یہ کہہ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ہم سجدہ کی تلاوت کی۔ اب اتبا بھی یہ تو سمجھتا تھا کہ یہ کلام کوئی انسانی کلام نہیں ہے، چنانچہ اس کے لیے بھی چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت کی کہ اگر تم لوگ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں اسے آگ سے ڈراتے ہیں جو آگ عاد اور سمود کو جلا کے راکھ کر چکی ہے، بے اختیار اتبا کا ہاتھ اٹھتا ہے اور پیغمبر اسلام کے لبوں تک پہنچتا ہے، جیسے پیغمبر اسلام کو اس آیت کی تلاوت سے روکنا چاہتا ہے، مگر اس وقت تک وہ آیت مکمل ہو کر اگلی آیت شروع ہو چکی تھی، اور آیت سجدہ کو تلاوت کرنے کے بعد
پیغمبر اسلام سجدہ میں گر گئے۔ اتبا نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ واپس آیا لیکن تھوڑا سا اثر لے کر آیا۔ قریش کے قریب پہنچا، خاموش خاموش ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں تمہارا نمائندہ بن کر گیا تھا، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا جواب لے کر آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ بجائے ہماری بات سمجھانے کے شاید تم اس کی بات کا اثر لے کر آئے ہو۔ اتبا یہ سنتا ہے شاید کبھی آگے چل کر اثر ہو جاتا، مگر اب یہ جو سنا تو غیرت پر تاجیہ نہ لگا کہ تم نے مجھے اتنا کمزور عقیدہ سمجھ لیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، مگر وہ نوجوان ہماری بات ماننے والا نہیں ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ دو ہی نتائج نکلیں گے، وہ اپنی بات کہتا رہے گا، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ سارا عرب اس کے خلاف ہو جائے گا، اور جب عرب اس کے خلاف ہو گیا تو باقی عرب اس کو مار دیں گے، تب بھی ہمارا مقصد گھر بیٹھے حاصل ہو گیا۔ یا تو وہ سارے عرب کو اپنے قابو میں کر کے سب کا سردار بن جائے گا، تو بھی ہم اس کے ساتھ مل لیں گے، ان عرب کی سرداری ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ پھر کسی نے پیچھے سے آواز آئی کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد نے تمہیں بھی کوئی لائز دے دیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو غصے کے عالم میں پیچھے پلٹا اور کہا کہ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ تم سے زیادہ محمد کی مخالفت کروں گا۔ تو یہ پہلی میٹنگ تو ناکام ہو گئی۔ اب قریش نے دوسری میٹنگ کی، آپس میں کہا کہ یہ تو مسئلہ بڑا عجیب نکلا، ہم نے اتنے بوڑھے آدمی کو بھیجا تھا کہ اس پر زیادہ اثر ہوگا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کو بھی بہکا دیا ہے۔ ایسا کرو کہ ہم سب پورا ایک وفد بنا کر چلیں، 14-15 آدمیوں کا، تاکہ ایک پر اس کا جادو اثر کرے، 2 پر اثر کرے، 15 آدمیوں کو کیسے بہکائے گا؟ 15 کی 15 سردار قبیلہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے سیاست یہ تجویز پسند آ گئی کہ کہا کہ ہاں، اکیلے آدمی کو اس کے پاس بھیجنا مناسب نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ معذاللہ ساری کوششیں یہ ہیں کہ اگر پیغمبر ہی ہماری بات مان جائے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ پورا گروہ ایک ساتھ چلتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے قریب پہنچا، پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے دعوت دے کر بٹھایا، ان کو سب لوگ بیٹھ گئے، اور آخر ان میں سے کسی نے بات شروع کی اور کہا، اے ہمارے بھتیجے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کتنے سالوں سے تم ہمارے ساتھ رہ رہے ہو؟ مکہ اتنا پر امن شہر ہے، تم نے کیوں یہ خرابی مکہ میں پیدا کر دی؟ اس کے بعد پھر وہی اتبا والی باتیں کی کہ تمہیں کیا چاہیے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ ساری باتیں کرنا بالکل بیکار ہے، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بشیر نزدیک بن کر اللہ کی نعمتوں کی بشارت بھی دوں اور عذاب سے ڈراؤں۔ میری بات کو تم مانو بجائے اس کے کہ مجھ سے اپنی بات منوا رہے ہو۔ کافی دیر یہ بات ہوتی رہی، آخر تھوڑا تھوڑا وہ پیغمبر اسلام کی باتوں سے قائل ہونے لگے۔ کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، تم سچے رسول ہو یا کوئی جادوگر؟ پیغمبر اسلام نے کہا، اس کا فیصلہ تم کرو، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں گا وہیں بیٹھے بیٹھے کہ آخر اس سے کیا مطالبہ کریں کہ جس سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھو یہ تو جادوگر ہے، ہمیں بھی اس نے آہستہ آہستہ بہکا دیا ہے، اس سے آسمان کا کوئی معجزہ مانگو۔ کیوں نہ کہ قریش اور مکہ والوں کا یہ تاثر تھا کہ جادوگر کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا۔ ابو جہل آگے بڑھا اور کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے بات بہت آسان کر دی ہے، یہ تم نے حق کی بات کہی،
ہاں اگر تم سچے رسول ہو تو آسمان کا کوئی معجزہ ہم کو دکھاؤ، پھر ہم مان لیں گے۔ یہ مطالبہ ابو جہل کی طرف سے ہے اور اکیلے کا نہیں، پورے 15 آدمیوں کا مطالبہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، تم ہی بتاؤ تمہیں آسمان کا کون سا معجزہ چاہیے۔ 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ چاند ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دو، پھر ہم مان جائیں گے، کیوں نہ کہ آسمان کی کسی چیز پر جادو نہیں چلتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، ایک مرتبہ انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب قریش نے دوسرا مطالبہ کیا کہ نہیں اب اس کو جوڑ کے دکھاؤ تو ہم تمہیں مانیں گے۔ پھر پیغمبر اسلام نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ جس وقت یہ معجزہ پیش آیا تو قرآن نے اس کا قانون ذکر کیا، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ پھر بھی کہیں گے کہ تم نے تو بہت بڑا جادو دکھا دیا ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ ابو جہل کا مطالبہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ نہیں اس کو جوڑ کے دکھاؤ۔ چاند کو جوڑ کے بھی دکھا دیا، اور ابو جہل کہتا ہے کہ اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے تو جادو میں اتنا کمال حاصل کر لیا ہے کہ آسمان تک پر تمہارا جادو پہنچ گیا ہے، آؤ اس سے تو بات کرنا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر اپنے پورے وفد کو لے کر واپس چلا گیا۔ اب پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے، کسی طریقے سے پیغمبر کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ قریش اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ پیغمبر اسلام سے بات چیت کر کے ہم پیغمبر کو قائل نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ کچھ لو اور 2 کی بات ہو جائے۔ گووے اٹینڈنگ اب تک تو ہاں اسی سے مطالبہ کرتے رہے کہ تم اپنی رسالت کو چھوڑ دو، وہ رسالت کو تو نہیں چھوڑے گا۔ ایسا کرو کہ ایسی مثال حد کرو کہ آدھی بات اس کی اور آدھی بات ہماری چل جائے، شاید وہ اب مان جائے۔ ایک تیسرا وافد بنایا گیا۔ پیغمبر کے پاس یہ تیسرا وافد گیا اور کہا، دیکھو اے محمد، ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری بات بھی صحیح رہے، ہماری بات بھی صحیح رہے۔ تم ایسا کرو کہ 1 سال ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ بعد میں انہوں نے اپنے مطالبے کو ذرا نرم کیا کہ نہیں چلو 1 ہفتہ تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، 1 ہفتہ ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی نہیں مانے تو مطالبہ اور نرم کیا، اچھا ایسا کرو کہ صرف 1 مرتبہ تم ہمارے بتوں کو اور ان کے آگے سجدہ کرو، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اور پیغمبر اسلام نے 3 مرتبہ کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ میرا پروردگار کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور عین اسی موقع پر سورہ زمر کی ایک آیت نازل ہوئی، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ میں اپنی حالت کو بدل کر تمہارے معبود کے آگے پیشانی جھکاؤں، یہ ناممکن ہے۔ اور سورہ کافرون نازل ہوا، قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب کہہ دیجئے ان کافرون سے کہ ہرگز میں نے عبادت نہیں کی جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں کبھی قیامت تک اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ایک صاف فیصلہ کر دیا قرآن نے کہ دین کے مسئلے میں مصلیحت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قریش نے دیکھا کہ ہم تو ناکام ہو گئے، ہم نے پوری کوشش کی، اتما کو بھی بھیجا، پورا گروہ بھی لے کر گئے، مصلیحت کی بات بھی کی، 1 سال کی عبادت کو گھٹا کر 1 ہفتے کی عبادت بھی رسول نے نہیں مانگی، 1 ہفتے کی عبادت بھی رسول سے مانگی، 1 ہفتے کو گھٹا کر 1 سجدہ مانگا کہ 1 سجدہ ہمارے خداؤں کے سامنے کر دو۔
مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تیار نہیں ہو رہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو سمجھانا تو بالکل بیکار ہے، یہ ہماری بات قطعاً نہیں مانے گی۔ اب دو چیزیں تھیں قریش کے سامنے کہ ایک تو ان کا اپنا اثر ہے اور ایک ان کا خاندان، تو پہلے ان کو اپنے ساتھ ملا لو، ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھا کہ یہ تو ناممکن ہے، سوچا کہ پھر ان کے خاندان کو توڑنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اب کوششیں بدلے۔ اب جناب ابو طالب کے پاس لوگ جانا شروع کرتے ہیں کہ ابو طالب کو اپنے ساتھ ملا لو۔ پہلی کوشش تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاؤ، ناکام ہو گئے۔ اب کوشش ہوئی کہ ابو طالب کو ملاؤ، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے جس انداز سے پیغمبر اسلام کا تحفہ دیکھا، ان کے پاس پہنچے۔ آپ ہمارے دوست بھی ہیں، اتنے سالوں سے ہم مکہ میں رہ رہے ہیں، امن و ایمان کے ساتھ ہمارا زمانہ گزر رہا ہے، ہمارے خاندان کتنے میل محبت سے رہ رہے ہیں، یہ تمہارے بھتیجے کو کیا ہوا ہے؟ کیوں اس نے آ کر ہمارے گھروں میں اور خاندان میں جھگڑا ڈال دیا ہے؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے سنا تو سمجھایا بجھایا اور ٹھنڈا کیا انہیں کہ ٹھیک ہے، ابھی آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہم دیکھیں گے اور سمجھائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ آئے تو حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو بلایا تک نہیں، سمجھا بجھا کر انہیں ٹھنڈا کر کے روانہ کر دیا۔ یہ لوگ واپس آ گئے۔ اس عرصے میں پیغمبر اسلام کی تبلیغ اور بڑھتی چلی گئی۔ کافی دن گزر گئے، پھر آپس میں ملے، کہا کہ ابو طالب نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ کریں گے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، چلو چل کر پھر ابو طالب کو ان کا وعدہ یاد دلائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر سب کے سب مل کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب کیا ہوا اس معاملے کا؟ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے معبود کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے، اپنے بزرگوں کے طریقے کا مذاق اڑاتا ہے، اسے منع کرو اور اس سے پوچھو کہ کیا بات ہے، پیسہ چاہیے تو بتا دے، کتنا چاہیے ہم دے دیں گے، سرداری چاہیے، ہمارا وعدہ ہے ہم اسے سردار بنائیں گے، لڑکی چاہیے، ہمارا وعدہ ہے جس خاندان کی لڑکی کہے گا ہم تیار ہیں شادی کروانے کو، بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پھر سمجھانا شروع کیا، مگر اس سے پہلے یہ لوگ واپس جا چکے تھے۔ کہا کہ نہیں ابو طالب، آج تو ہم جواب لے کر جائیں گے کہ تمہارا بھتیجا کیا کہتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے مجبوراً غلام سے کہا کہ جاؤ اور میرے بھتیجے کو بلا کر لے آؤ۔ پیغمبر اسلام کو چچا کا پیغام ملا تو وہ تشریف لے آئے، محفل میں داخل ہوئے۔ اب بڑا ہجوم ماحول ہے، پیغمبر اسلام محل میں داخل ہو رہے ہیں، سلام بھی کرنا ہے، کیا کہہ کے سلام کرے، سارے کافر ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جو روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد بلقیس کے دربار میں پہنچا تھا تو اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ چنانچہ اس نے کہا میرا سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، خود بخود خدا کو سلام بھی ہوگا اور ان کا نام بھی نہیں آیا کہ دوسرے لوگوں کو برا محسوس نہ ہو۔ سلام کر کے پیغمبر اسلام محفل میں داخل ہوئے، سلام کر کے پیغمبر اسلام محفل میں بیٹھ گئے۔ چچا آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ دیکھو بھتیجے، یہ لوگ یہ شکایت لے کر آئے ہیں، اب بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ پیغمبر اسلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، سب نے دیکھا آسمان کی طرف سورج چمک رہا ہے، حیران ہو گئے، اس کا کیا مطلب؟ پیغمبر اسلام نے براہ راست ان کافروں سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سورج چمکے مگر نہ اس کی روشنی ہو نہ اس کی گرمی ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں، سورج ہوگا تو روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
کہ جس طرح تم لوگ سورج سے اس کی روشنی اور گرمی جدا نہیں کر سکتے، جب تک کہ میں زندہ ہوں اس وقت تک تم مجھ سے بھی اس تبلیغ کو جدا نہیں کر سکتے۔ میری زندگی تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جس طرح وہ ناممکن ہے اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے۔ اتنا صاف جواب کہ اب کچھ کہنے کی ہمت بھی نہ پڑی، ایک مرتبہ ہو گئے۔ مگر پھر حضرت ابو طالب کو مخاطب کیا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو سمجھایا۔ ابو طالب نے کہا کہ تم نے جواب تو سن لیا ہے، اب چلے جاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس وقت اتنے سناٹے میں آ چکے تھے پیغمبر اسلام کا جواب سن کر کہ اب کسی نے کوئی بحث نہیں کی اور چلے گئے۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، یہ ان لوگوں کا اتنا مطالبہ اور اصرار ہے، بتاؤ تمہارا کیا حکم ہے؟ کہا کہ چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے پروردگار کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ ان کوششوں میں 2 سال نکل گئے۔ پہلا سال نکل گیا کہ یہ رسول خدا سے مطالعہ کرنا چاہ رہے تھے۔ 1 سال حضرت ابو طالب نے نکال دیا کہ یہ وقت آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آخر پھر ایک دن اب ابو جہل نے سب کو ہمت دلائی اور کہا کہ چلو تو صحیح، ابو طالب سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت تو ہم کچھ نہ کہہ سکے کہ ابو طالب کا کیا ارادہ اور کیا خیال ہے۔ آج تو ہم صاف صاف جواب لے کر آئیں گے۔ چنانچہ یہ سارا کا سارا گروہ پھر گیا حضرت ابو طالب کے پاس۔ ابو جہل ان کی قیادت کر رہا ہے۔ پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس اور کہا، اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہم کو بہت پریشان کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ہم آئے اور خاموش چلے گئے کہ شاید تمہارے بھتیجے پر کوئی اثر ہو جائے، مگر لگ رہا ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ آج ہم خاموش واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو طالب نے پھر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا، اے میرے بھتیجے، یہ لوگ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ مسئلہ تو بہت آسانی سے ختم ہو سکتا ہے، میں ہر چیز کو ختم کرنے کو تیار ہوں، میرا بس صرف ایک مطالبہ ہے، اگر میرا مطالبہ مان لو تو اس کے بعد پھر میں تم سے کچھ اور نہیں کہوں گا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بات تو بہت ہی آسان ہوگی، ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ مال بھی لے گا، سرداری بھی لے گا، اچھے خاندان میں شادی کا مطالبہ بھی کرے گا، یہ تو ایک مطالبے پر آ گیا ہے، چلو جتنا بھی ہم کو پیسہ دینا پڑے گا دینے کو تیار ہوں گے۔ سب نے کہا، ہاں ہاں تیار ہیں۔ ابو جہل، تم ہماری طرف سے ہمارے نمائندہ ہو۔ اب ابو جہل آگے بڑھا، جو بھی تم کہو گے ہمیں قبول ہے۔ پیغمبر اسلام نے دوبارہ کہلوایا، اس کو مان لو گے، اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، اس کے بعد تمہارا میرا اختلاف ختم۔ ابو جہل نے کہا کہ ہاں وعدہ ہے میرا، جو بھی تم کہو گے میں مان لوں گا، اگر صرف ایک مطالبہ ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے کہ کیا مطالبہ ہے؟ جواب دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو اور جھگڑا ختم۔ بس اتنا سننا تھا کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا، کہا کہ چلو اب تو اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے، جس کلام کو آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا ہے، آج اپنے گھر میں بلا کے ابو طالب نے ہماری شان میں گستاخی کروائی ہے۔ یہ کہہ کے ابو جہل بڑے غصے میں اپنے پورے گروہ کو لے کر چلا گیا کہ اب مجھے دوبارہ ابو طالب کے پاس نہیں آنا ہے۔ مگر دوسرے سرداروں نے کہا کہ اس طرح تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ کہا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ محمد ہماری بات نہیں مانے گا اور اس کا چچا محمد سے ہماری بات منوا بھی نہیں سکتا ہے، ابو طالب سے یہ کہنا تو بیکار ہے، اب ایک مطالبہ کرو ابو طالب سے کہ چلو وہ اپنے بھتیجے کو روکے نہیں مگر اپنے بھتیجے کی حمایت بھی نہ کریں۔ قریش نے سوچا کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ آخر ابو طالب کو اپنے بھتیجے سے کیا ہمدردی ہے
کیوں اتنی محبت ہے، کیا خصوصیت ہے اس نوجوان میں؟ آپس میں مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ ابو طالب کی اپنی اولاد میں اتنا خوبصورت اور طاقتور کوئی جوان نہیں ہے۔ لبان اسی لیے ابو طالب کو اپنے اس یتیم بھتیجے سے اتنی محبت ہے، کیوں نہ کہ عرب کے ماحول میں یتیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جیسا کہ ایک دفعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یتیم کا باپ ساری دولت ابو جہل کو بطور امانت سونپ کے جاتا ہے، اور ابو جہل اس پر قبضہ کر کے یتیم کو باہر نکال دیتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنا کر، اور اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سفارش دینا پڑتی ہے۔ یہ ابو جہل کا واقعہ خالی ابو جہل کا واقعہ نہیں تھا، پورے مکہ کا ماحول یہی تھا۔ اس لیے قرآن نے جب مکہ والوں کی مثبت کی، اس میں ایک تذکرہ یہ بھی ہے، اے رسول دیکھیے ان لوگوں کو قیامت کا انکار کرتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ یہ ایک عام ماحول بن کر رہ گیا تھا عربوں کا، تو اب ابو طالب کیوں یتیم کی حمایت کر رہے ہیں؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ سوچا کہ پیغمبر اسلام اتنے خوبصورت، اتنے حسین اور اتنے طاقتور ہیں، اسی لیے ابو طالب ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کیا اور ایک سازش تیار کی۔ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے بھی تھے، انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام امارت تھا، اور ولید کا یہ بیٹا اپنے حسن و جمیل میں سارے عرب میں مشہور تھا۔ چنانچہ اب چوتھا وافد جو بنایا گیا وہ خاص حضرت ابو طالب کے لیے بنایا گیا۔ اب تک ان کا مطالبہ کیا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اس کو منع کرو، لیکن نہیں، اب یہ مطالبہ نہیں کرنا، کیوں نہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے کو بلا کر آ جاتا ہے، ہماری زبان چپ ہو جاتی ہے۔ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے امارت کو اپنے ساتھ لیا، اس کی اور اس کے باپ کی اجازت سے، اور ابو جہل، ابو البختری، ہشام، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف سب مل کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کے رشتے کے ایک چچا زاد بھائی کو بھی لے کر گئے۔ یہ پورا وافد حضرت ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ اے ابو طالب، آج تو ہم تمہارا دل خوش کرنے کا سامان لے کر آئے ہیں، تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اور اس کے بدلے میں اور ہم سے یہ امارت کو لے لو، کیوں نہ کہ عرب میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ خوشحال بھی کوئی نہیں ہے، کیوں نہ کہ اس کا باپ تو مکہ کا مالدار ترین انسان ہے۔ مکہ میں سینکڑوں امیر آدمی تھے، مگر ایک ہی آدمی ایسا ہے جس کی دولت کا قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ یہی ولید ابن مغیرہ ہے۔ باپ ہر ممکن دولت دینے کو تیار ہے، اپنا بیٹا بھی دینے کو تیار ہے، بیٹے کا حصہ بھی دے رہا ہے۔ ابو طالب، تمہیں دولت بھی مل جائے گی اور حسن بھی مل جائے گا۔ حضرت ابو طالب کو یقین نہیں آیا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اتنا سخت معاملہ تو کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ محمد سے پہلے ہمیں ابو طالب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اب یہاں پر دو سازشیں تیار ہوئیں۔ ہم نے رسول کو لالچ دے کر منانا چاہا، وہ ہمارے قریب نہیں آئے، ہم نے ابو طالب کو منانا چاہا، وہ ہمارے قریب نہیں آئے۔ اب سازش تیار کی گئی مکہ میں کہ ان دونوں کو ختم کرنا ہے، ابو طالب کے اثر کو ختم کرنا ہوگا، عرب کے سارے قبیلوں کو ابو طالب کے خلاف کرنا ہوگا، ورنہ ہم کبھی بھی محمد کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ 2 سال اس میں لگے، جب 2 سال اور گزر گئے، 7 سال ہو گئے اعلان رسالت کو، تب ابو جہل اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور وہ موہین عرب سے لکھوا لیا حضرت ابو طالب کے خلاف، جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو شیب ابی طالب نے جانا پڑا۔ یہ 2 سال کی سازش تھی کہ ابو طالب کے اثر کو ختم کرنا ہے، لیکن خیر اس میں تو وقت لگ رہا ہے۔ ادھر ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ نہ تو رسول ہماری لالچ میں آئے
اور نہ ابو طالب کو ہم توڑ سکے۔ تو ایک سلسلہ شروع ہوا سازشوں کا حضرت ابو طالب کے خلاف کہ ابو طالب کے مقام کو کم کرنا ہے، اور دوسری طرف ابو جہل اور عربوں نے مل کر کہ ایک آخری ہجرت تمام کرنے کے لیے ایک دفعہ محمد سے بات کر لی جائے، دیکھیں کہ ان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ سب کو جمع کیا گیا، ان لوگوں کو بھی جن کا اعتراض یہ تھا کہ اے ابو جہل، تم بلا وجہ اس نوجوان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو نہ کسی کو نقصان پہنچائے نہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے۔ ان سب کو لے کر ابو جہل آخری مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہا ہے مذاق کرنے کے لیے۔ خانہ کعبہ کا صحن ہے۔ حضرت ابو طالب سے چوتھی ملاقات ناکام ہو گئی۔ اب آخری مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور تمام سرداران قریش ابو جہل کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے سورۃ شوری میں آیا ہے۔ ابو جہل نے پیغمبر اسلام سے پھر وہی بات شروع کی کہ اے ہمارے بھائی کے بیٹے، یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں ہم لوگوں کا اتحاد پسند نہیں آ رہا؟ ہم لوگ جو اس انداز سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تم نے آخر کیوں اسے خراب کر دیا؟ تم نے کیوں ہمارے درمیان دشمنی پیدا کر دی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری وجہ سے بھائی اور بھائی میں جھگڑا ہو گیا ہے، والد اور اولاد میں اختلاف ہو گئے ہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں؟ کیا تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ پھر کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں خواہش ہے؟ دولت چاہیے، حکومت چاہیے، عہدہ چاہیے، عورت چاہیے، جو چاہیے ہم تیار ہیں۔ اور تقریباً سارا مکہ یہ گفتگو سن رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ساری تقریر کو سنا، کہا کہ تم لوگ یہ بات مجھ سے پہلے بھی کہہ چکے ہو، اور میں نے اس وقت بھی تمہیں جواب دیا تھا کہ میں پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں۔ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں بشر و نذیر بن کر تمہیں اس کا پیغام پہنچاؤں، جنت کی بشارت دوں اور عذاب اہلا سے ڈراؤں۔ میں اپنا یہ فریضہ ادا کرتا رہوں گا۔ بس اب یہ آپس میں منصوبہ بنایا گیا کہ اگر ہماری ساری تقریر سننے کے بعد بھی یہ نوجوان نہ مانے تو پھر اس کا مذاق اڑا کے بات کو ختم کرنا ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہا کہ اچھا تم خدا کی جانب سے آئے ہو تو ہمارے 3 مطالبے پورے کر، ہم تسلیم کر لیں گے کہ تم اللہ کے نمائندے ہو۔ پہلا مطالبہ یہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ مکہ کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، ہم لوگ کاشتکاری نہیں کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں تجارت کرنا پڑتا ہے، دورے دراز سردی اور گرمی میں جانا پڑتا ہے۔ تم اپنے خدا سے کہو کہ یہ جتنی پہاڑیاں ہیں ان کو ذرا دور کر دے تاکہ ہمیں کھلے میدان اور کھلے کھیت مل جائیں اور ہماری زندگی آرام سے گزرے۔ اور دوسرا مطالبہ اپنے خدا سے یہ کرو کہ وہ ہمارے لیے اس مکہ میں سونے اور چاندی کے وہ محل بنا دے جو تم اپنے قرآن میں اکثر پڑھا کرتے ہو۔ مکہ کی زندگی میں قیامت کا بہت زیادہ ذکر ہے اور جنت کے محلات، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا ذکر۔ چنانچہ اسی کو مذاق بناتے ہوئے انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ جو تم قرآن میں ذکر کرتے ہو وہ 2-4 محل ہمارے لیے بھی بنوا دو۔ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن میں جو تیسری چیز سب سے زیادہ دہرائی گئی ہے وہ یہ کہ مکہ والوں کی عقل میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد آدمی کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اختلاف اسی پہ تھا۔ سورہ یاسین، سورہ فاطر، سورہ حدید، سورہ یونس، سب کے اندر یہ چیز ضرور ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جائے؟ ارے وہ تو گل سڑ کے خاک میں مل کے برابر ہو گیا۔ یہ مکہ والے کہتے تھے، قرآن کہتا تھا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تیسرا مطالبہ ہے۔ یہ تمہارے مطالبے نہیں ہو رہے، یہ مطالبے نہیں ہو رہے، یہ معذولہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے کچھ مردوں کو بھی زندہ کر دے، اور خصوصاً اپنے پردادا
قصہ کو ضرور زندہ کروانا، کیوں نہ کہ جن سے خاندان بنی ہاشم نے ترقی کی ان کو ضرور زندہ کروانا، تاکہ ہم ان سے گفتگو کر کے یہ سنیں تو صحیح کہ تم سچے ہو یا نہیں۔ اگر انہوں نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی تو ہم بھی تمہیں مان لیں گے۔ یعنی تینوں اسلامی عقائد کا مذاق اڑا کر بات کہی جا رہی ہے، مگر پیغمبر اسلام نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا کہ میں اپنے پروردگار کی جانب سے اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اس کا حاکم بن کے نہیں آیا کہ اس کے اوپر حکم چلاؤں۔ اگر میرا اللہ مناسب سمجھے گا تو خود یہ معجزہ تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک دوسرا نوجوان آگے بڑھا، یہ سب طے شدہ باتیں ہیں۔ کہا کہ اچھا، اگر تمہارا خدا معاذ اللہ ہمارے لیے کنجوسی کر دے کہ نہیں، ان کو کھیت نہیں دینا، ان کو محل نہیں دینا، تو پھر ایسا کرو، ہم سب تمہاری رسالت کو مان لیں گے۔ اگر تم اپنے لیے کچھ طلب کر لو، کم سے کم سونے اور چاندی کا محل اور سونے اور چاندی کا ایک خزانہ تو مانگ لو، وہ لا کر ہمیں دکھاؤ، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پیغمبر اسلام نے پھر یہ جواب دیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے پروردگار کا امتحان لوں، میں اس کا کام نائدہ بشر و نذیر بن کے آیا ہوں، میں صبر کرتا ہوں کہ میرا پروردگار کیا جواب دیتا ہے۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ اچھا، یہ تو تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، اب اپنے خدا سے کہو کہ وہ تھوڑا سا آسمان ہم پر گرا دے۔ بھائی، تم کہہ رہے ہو کہ قیامت میں پورا آسمان گر پڑے گا، آج کہو کہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گر دے تاکہ اس کے نیچے دب کے ہم مر جائیں اور ہمارے باقی ساتھیوں کو یقین آ جائے۔ اب پیغمبر اسلام کیوں نہ کہ یہ ان کے سارے جملے قرآن کی کسی نہ کسی صورت کے جواب میں ہیں کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے قرآن کا، مگر یہ صبر رسول ہے، خاموش رہے۔ کہا کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ میرا پروردگار غیب سے کیا حکم دیتا ہے۔ جب یہ دیکھا گیا کہ اتنی ساری گفتگو کے باوجود پیغمبر اسلام کو ذرا سا بھی غصہ نہیں آیا تو اب کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ارے، تم کہہ رہے ہو ہم خدا کو کیوں مانیں؟ ہم تو خدا کی بیٹیوں کو مانتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، ملائکہ یعنی فرشتوں کو عرب خدا کی بیٹیاں کہا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی خاموش ہیں۔ اس حد تک پیغمبر اسلام کو غصہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو کافر تھے مگر پیغمبر اسلام کی حمایت یہ کہہ کے کیا کرتے تھے کہ آخر تم لوگ اس نوجوان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، تو آج ان کے سامنے کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول کو غصہ آ جائے تاکہ پھر ہمیں پیغمبر اسلام پر ظلم کرنے کا جواب مل جائے۔ خاندان بنی ہاشم کو بھی ہم جواب دے سکیں گے کہ پہل وہاں سے ہوئی۔ آخر میں جواب دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، خاندان بنی ہاشم کو بھی جواب دے سکیں گے کہ پہل وہاں سے ہوئی۔ آخر میں جب دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو ایک اور نے آگے بڑھ کر کہا کہ اچھا، ہم تمہاری بات مان لیں گے اگر خدا اپنی بیٹیوں کو لے کر ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے۔ بس یہ آخری جملہ سنا، پیغمبر اسلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ ایک منزل وہ ہوتی ہے جس کو قرآن نے کہا ان کے دل میں مگر وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ منزل آ گئی۔ پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابو جہل اور قریش کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا، لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگے تو چلتے چلتے بھی دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کے ایک پھوپھی زاد بھائی، آپ کو پھوپھی آتکا کے بیٹے، ساتھ چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، آج تم نے انصاف سے کام نہیں لیا، ہر وقت تو ہم سے کہتے ہو کہ خدا کو مانو، قیامت کو مانو، اور آج جب معاملہ ختم ہونے والا تھا 3 ہی باتیں تو قریش نے کہی تھی، اگر یہ 3 باتیں پوری کر دیتے
تو تمہارا کیا نقصان ہو جاتا، مگر تمہاری دلیل تو مکمل ہو جاتی۔ اس کے بعد یہ خاموش تو ہو جاتے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کی یہ بات سنی۔ چل رہے ہیں۔ آخر عبداللہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں تم پر ایمان لانے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ یہاں سے تم چوتھے آسمان تک ایک زینہ بناؤ۔ میں اس زینے پر چڑھ کر چوتھے آسمان پر جاؤں گا اور وہاں کی سیر کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد 4 فرشتے میرے ساتھ واپس آئیں اور مجھ سے کہیں کہ تم سچ بول رہے ہو، تب میں تم پر ایمان لاؤں گا۔ پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کہ کتنا گہرا منصوبہ تھا کہ میرے پھوپھی زاد بھائی کو بھی شامل کر لیا۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چلتے چلتے ہی مجھے غصہ آ جائے۔ پیغمبر اسلام ایک لمحے کے لیے رکے، لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام کو روکتے دیکھا تو آپ کے پھوپھی زاد بھائی گھبرا گئے، کیوں نہ کہ ان کے دلوں میں ہے کہ یہ سچا رسول ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بھائی میری اس بات کو پورا کر دے تو مجھے ایمان لانا پڑے گا۔ گھبرا کے کہا کہ نہیں، وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، اگر تم ایسا زینہ بھی بتاؤ تب بھی میں ایمان لانے کو تیار نہیں ہوں۔ اب آخری گفتگو تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے مشرک کے سلسلے میں۔ اس کے بعد مذاق کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت ابو طالب سے بھی دشمنی، پیغمبر اسلام سے بھی دشمنی۔ قریش نے یہ طے کیا کہ ابو طالب کو بھی سارے مکہ سے الگ کیا جائے۔ اس میں 2 سال لگے، اور پیغمبر اسلام کا بھی جو ایک مقام ہے امین اور صادق ہونے کی وجہ سے، اس کو بھی کم کیا جائے، ان کے کردار میں بھی خرابی نکالی جائے، اور دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے ان کو بدنام کیا جائے۔ 2 وجوہات تھیں نہ پیغمبر اسلام پر حملہ نہ کرنے کی، ایک پیغمبر اسلام کا اپنا ذاتی کردار اور ایک حضرت ابو طالب کو بھی بدنام کرو، رسول کو بھی بدنام کرو۔ چنانچہ اب موقع ڈھونڈنے لگے کہ کہاں کوئی موقع ملے رسول کو بدنام کیا جائے، اور اتفاق سے چند ہی دنوں کے بعد ایک موقع مل گیا۔ پروردگار بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک خاص انداز سے واقعات کو پیش کرتا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے یہ سوچا کہ رسول کو بدنام کرنا ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، مگر اب اس کے کردار میں بھی خرابی نکالنی ہے۔ ایک دن صبح کا وقت ہے، مکہ کے اندر ایک نوجوان داخل ہوتا ہے جس کے ساتھ 17 اونٹ ہے۔ اونٹ عرب میں سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی۔ ان 17 اونٹوں میں سے ہر ایک پر ایک غلام بیٹھا ہے، غلام بھی انتہا حسین و جمیل اور طاقتور، یعنی انتہا قیمتی غلام۔ اونٹوں پر بھی ریشمی کپڑے پڑے ہیں، غلاموں پر بھی ریشمی کپڑے پڑے ہیں، اور سنہری 2 پٹے ان کے کمر پر بندھے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ جیسے کسی بادشاہ کا قافلہ مکہ میں داخل ہو رہا ہو۔ جب وہ نوجوان مکہ میں داخل ہوا تو پہلا ہی آدمی جو اس کو ملا ابو البختری، اس سے سوال کیا کہ اس مکہ میں کوئی نوجوان محمد نام کا ہے؟ ابو البختری چونکا، یہ اتنے شان و شوکت کے ساتھ آنے والا نوجوان محمد کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ اب یہ بات اس وقت کی ہے جب مکمل جھگڑا ہو چکا تھا۔ قریش نے طے کر لیا تھا اب رسول سے بات نہیں کرنا ہے۔ اس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے چند دن پہلے، اور میرے باپ نے اپنی آخری وصیت جو کی تھی وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا مکہ میں چلے جانا، وہاں محمد نام کا ایک آدمی ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ سارے اونٹ، یہ سارے غلام، یہ ساری دولت اس کے لیے ہے، یہ میں اس کو بھیج رہا ہوں، تو میں اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ ہاں، وہ محمد کا مقام صفا پہاڑی سے نکلو، سامنے ہی اس کا مکان ہے، وہ مکان کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ پورا پتہ دیا ابو جہل کے مکان کا۔ یہ اجنبی نوجوان ہے،
چنانچہ یہ پہنچا ابو جہل کے مکان تک اور اس سے پوچھا کہ کیا تم محمد ہو؟ ابو جہل نے چونک کے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ قریش نے یہ طے کیا تھا کہ کوئی بھی اجنبی اگر مکہ میں آئے تو اسے محمد کے پاس نہیں جانے دینا ہے۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ اگر تم محمد ہو تو یہ سارا سامان تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، میرے والد نے اس کی وصیت کی تھی۔ ابو جہل نے کہا ہاں لاؤ، میرے حوالے کرو، یہ میری امانت ہے۔ مگر اس نوجوان نے غور کیا تو پتہ چلا ان میں سے کوئی بھی نشانی ان کے اندر نہیں پائی جاتی جو میرے باپ نے مجھے بتائی تھی۔ کہا کہ تم تو مجھے محمد نہیں لگتے، میں جا رہا ہوں محمد کی تلاش میں۔ وہ کہہ کے وہاں سے ہٹا۔ وہ نوجوان تھوڑی دور گیا تھا کہ کوئی مسلمان مل گیا، اس نے پیغمبر اسلام کا پتہ بتایا۔ اب ابو جہل کو یقین تو ہے کہ یہ میرے پاس سے واپس چلا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے دیکھا کہ یہ تو پہنچ گیا رسول کے مکان تک، پیغمبر پر نظر پڑی تو دیکھا کہ واقعہ وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ سامنے پیغمبر اسلام کو جا کے سلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کیا تم مزیر کے بیٹے نازی ہو؟ جواب دیا ہاں ہاں۔ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا کہ تمہارے باپ نے ایک وصیت کی تھی، وہ اور حیران ہوا کہ وصیت تو کی تھی لیکن آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ پھر بتاؤ وہ اونٹ اور وہ غلام کہاں ہیں؟ اب تو اس کو یقین کامل ہو گیا کہ یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے باپ نے وصیت کی تھی۔ نام بھی پہچان رہا ہے، ساری نشانیاں بھی پہچان رہا ہے اور پیغمبر اسلام کی گفتگو بھی۔ کہا کہ آج میں ایک بڑے بوجھ سے سبق روش ہوا، یہ آپ کی امانت ہے، آپ لیجئے۔ یہ کہہ کے تیزی کے ساتھ نکل گیا، کیوں نہ کہ اتنا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ مکہ کے ماحول میں اس نوجوان محمد کی مخالفت ہے، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ تو چلا گیا، ابو جہل نے بھی اس کو جانے دیا۔ جیسے ہی وہ گیا، ابو جہل نے نیام سے تلوار نکالی اور سارے مکہ کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ اے آل والے، کس نیند میں سو رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ آل یعنی قریش ایک ابو طالب نے دیکھا کہ 17 اونٹ کھڑے ہیں مگر ان کو تو یقین کامل ہے۔ کہا کہ چچا ایک بات کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اس وقت رات ہو رہی ہے، کل صبح سویرے سب لوگ جمع ہوں، میں یہ اونٹ لے کر سب کے سامنے آؤں گا اور خدان اونٹوں سے پوچھا جائے گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات جا کر کہتا ہوں۔ سب مطمئن ہو گئے، واپس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے مکہ والو، میرے بھتیجے نے یہ جواب دیا ہے اور کتنے انصاف کی بات میرے بھتیجے نے کہی ہے۔ لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں، پھر تو بات بہت واضح ہے، اور اونٹوں کو لے کر آتے تو جھگڑا تو رہتا۔ وہ کہتے میرا حق ہے، ابو جہل کہتا ہے میرا حق ہے، گواہ تو نہیں ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات کہی ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ پھر کل صبح آ جانا۔ اب یہ ایک نئی بات کے اونٹ بولیں گے کہ جس کو نہیں بھی آنا تھا وہ بھی صبح کو آ گیا، اور ایک مرتبہ سارا مکہ بیدار ہے، سارا مکہ ہوشیار جاگ رہا ہے۔ ابو جہل اتنا بے چینی کے عالم میں ساری رات سویا نہیں، ساری رات گھر میں نہیں بیٹھا، ہوبل کے بت کے آگے پیشانی کو جھکائے پڑا رہا کہ اے میرے معبود، ہوبل میں 40 سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں مگر آج تک میں نے تجھ سے کوئی حاجت نہیں کی، یہ میری پہلی حاجت ہے تجھ سے، اور اگر تو نے میری یہ حاجت پوری کر دی تو میں سونے کے کڑے تیرے لیے بنواؤں گا، چاندی کی پلکی تیرے لیے بنواؤں گا، بہترین ہیرو جواہرات کا ہار تیرے لیے بنواؤں گا، بس کل کے دن میں میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ بل سے ساری رات
गिड़ गिड़ा के दुआ मांगता रहा और अगली सुबह को सारा मक्का जमा हो चुका है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाते हैं उन 17 ऊँटों के साथ। एक मर्तबा अबू जहल के सामने आए, कहा कि ए अबू जहल, ये ऊँट तेरे सामने हैं, इनसे सवाल कर कि क्या ये तेरा या काबे का हक है। अबू जहल को यकीन तो नहीं है, मगर सारी रात गिड़गिड़ा के होबल से दुआ मांगी है। तो आगे बढ़ा और कहा कि ए ऊँटो, मेरे बाबू होबल का वास्ता बताओ तो सही के मामला क्या है। ऊँट बिल्कुल खामोश हैं। एक मर्तबा अबू जहल ये कहता हुआ पीछे हटा कि ये भी कोई बात है, जानवर भी भला कभी बोलते हैं। पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े, पहले परवरदिगार की बारगाह में पेशानी को रखा और उसके बाद सर उठाया और फिर ऊँटों से कहा कि ऐ तुम बताओ मामला क्या है। एक एक ऊँट फसीही अरबी में सारी कैफियत बताता है कि हम मलजी के ऊँट हैं। इसने एक मन्नत मांगी थी, जब इसका काम हो गया तो इसने अपने बेटे से वसीयत की कि हमें मोहम्मद तक पहुंचाया जाए। आज हम उसी के हाथ में हैं कि जो हमारा असली और हकीकी मालिक है। एक एक ऊँट ने पूरे कुरैश के सामने गवाही दी। पैगम्बर इस्लाम पीछे हटे, कहा कि ए अबू जहल, एक मर्तबा तुम फिर कोशिश करो। वो फिर आकर पूछता है। ऊँट बिल्कुल खामोश रहते हैं। अबू जहल को ना सिर्फ ये कि शर्मिंदगी हुई, बल्कि अब मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। जो लोग अब तक पैगम्बर इस्लाम के किसी मोजज़े को नहीं देख पाए थे, आज तो ऐसा हुतम मोजज़ा सबने अपनी आंखों के सामने देखा था। चांद के बारे में तो था कि शायद नज़रबंदी होगी, मगर ऊँट बोल रहे हैं एक एक करके। तब एक मर्तबा यकीन बढ़ गया। इस वाक़ये के बाद जहाँ अबू जहल को शर्मिंदगी हुई और कई महीनों तक वो कुछ न कह सका, वहाँ मुसलमानों की भी तादाद बढ़ गई। और ये ऊँट उस वक्त आए जब मुसलमानों को उनकी बड़ी शदीद ज़रूरत थी। क्यों न कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की एक जमात को तैयार कर चुके थे कि तुम्हें हिजरत करके मक्का से बाहर जाना है, मगर उनके लिए पैसा दरकार था। क्यों न कि 83 मुसलमानों का खर्चा, उसके लिए काफ़ी बड़ी रकम चाहिए थी। चुनाचे ऐन उसी मौके पर इमानत आई, जिसने एक तरफ अबू जहल का मुंह बंद किया, दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद बढ़ाई और तीसरी तरफ वो जो मुहाजिरीन का काफिला जाने वाला है उनका सारा खर्चा भी पूरा हो गया। तो कुरैश हिम्मतों पर हक कर रहे थे। जैसे जैसे वो मंसूबा बनाते थे वैसे वैसे उनका मंसूबा उन्हीं के उलट साबित हो रहा था। चुनाचा यहाँ पर उनको इस तरह शिकस्त हुई। और दूसरा, उन्होंने मंसूबा क्या बनाया। एक तो ये बात थी कि शहर मक्का के अंदर पैगम्बर इस्लाम की किरदार कशी करो, ये साबित करो कि माज़अल्लाह ये सादिक नहीं है, का जुल्म नहीं है, ये नहीं है। ये हमसे कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातों पर अमल करो, खुद उनका किरदार गलत है माज़अल्लाह, मगर इसमें तो उन्होंने ठोकर खाई। और दूसरी तरफ कुरैश ने ये भी कहा कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी रोका जाए। उनको किस तरह रोका जाए? जितने भी तिजारती काफिले मक्के से जाते हैं, तुम जहाँ भी जाओ वहाँ जाकर तस्करा शुरू कर दो कि हमारे शहर में तो एक बड़ा अजीब जादूगर आ गया है। वो तो ऐसा हमारे शहर में लोगों में और ख़ानदान में जुदाई डलवा रहा है। हम परेशान हैं ताकि जादूगर सुन के कोई भी करीब ना आने पाए। इसका भी उल्टा असर हो गया। अब ये तिजारती काफिले जहाँ जहाँ जाकर ये बात कहते थे, वहाँ पर सुनने वाले 50 अगर 40 डर गए कि जादूगर हैं, तो 10 के दिल में शौक पैदा हो गया कि कैसा जादूगर है, हम भी तो जाकर देखें। चुनाचा कुरैश की ये साजिश कि मक्का में किरदार कशी की जाए, वो उस तरह नाकाम हो रही है। मक्के के बाहर के लोगों को जादूगर के नाम से डराया जाए, वो भी नाकाम हो रही है। और फिर बड़ी तादाद में लोग आने लगे हैं।
اور جب یہ لوگ آنے لگے تو قریش اور گھبرا گئے، کہاں کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرو، ان کو روک دو۔ جیسا کہ عرب کا ایک مانا ہوا شاعر تھا، انتہا عظیم شاعر۔ ایک دفعہ عکاظ کے میلے میں پورے عرب میں ایک مقابلہ ہوا۔ پورا سال دیا گیا کہ لوگ قصیدے لکھ کر آئیں، جس کا قصیدہ سب سے بہترین ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اگلے سال سارے عربوں نے کوشش کی، 7 قصیدے چنے گئے کہ ان سے بہتر قصیدہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے بہترین قصیدے تھے کہ انہیں سونے کے پانی سے لکھا گیا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ ان کا نام ہے سبع الملکات۔ یہ 7 قصیدے جو عرب کی ساری اشعاری میں سب سے بڑے تھے، سبع الملکات یعنی لٹکے ہوئے قصیدے۔ یہ 7 قصیدے جو عرب کی ساری آشری میں سب سے بڑے تھے۔ یہ قصیدے خانہ کعبہ میں اس وقت تک لٹک رہے جس وقت تک سورۃ الکوثر نازل نہیں ہوئی۔ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس کو کاغذ پر لکھ کے ان 7 قصیدوں کے برابر لٹکا دو۔ اور جب عربوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھا تو شرمندہ ہو کر یہ 7 قصیدے اتار لیے کہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مگر سورۃ الکوثر کے نازل ہونے تک یہ سب سے بڑے عاشق سمجھے جاتے تھے۔ ان 7 میں سے ایک کا نام تھا جس کا قصیدہ اول آیا تھا۔ اس مقابلے میں پورے عرب میں اسے اطلاع مل گئی پیغمبر اسلام کی، کیوں نہ کہ عرب جو ایک حرکت کر رہے تھے کہ جس جگہ تجارت کے لیے جاتے تھے وہاں پیغمبر اسلام کے خلاف بات کر کے آتے تھے۔ موقع محل دیکھ کر کہیں کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، معاذ اللہ، کہیں کہتے تھے وہ جادوگر ہے، کہیں کہتے تھے وہ عاشر ہے۔ عشاء نے جب یہ سنا کہ وہ عاشر ہے، اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ عاشر تو میں بھی ہوں، یہ کون سا عاشر پیدا ہو گیا ہے، میں جا کے اس کی بات سنوں گا۔ بس یہ ارادہ کیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مکہ آنے لگا۔ اب یہ تجارتی قافلہ تو گھبرا گیا کہ یہ کیا غضب ہو گیا، تجارت چھوڑی اور بھاگ کے مکہ میں آئے۔ ابو جہل غضب ہو گیا، عائشہ دوڑا چلا آ رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننا چاہتا ہے۔ ابو جہل بھی سر پکڑ لیا کہ یہ تو غضب ہو گیا، اگر اس نے پیغمبر کی بات مان لی تو اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کی وجہ سے ہزاروں مسلمان ہو جائیں گے۔ اے ابو جہل، کچھ کرو، عشاء کو یہاں آنے سے روکو۔ اب ایک میٹنگ بلائی گئی کہ عشاء جو ہے یہ سب سے خطرناک آدمی ہے، اس لیے کہ اس کی ایک اہمیت ہے، ایک نام ہے اس کا ابو جہل۔ اور دوسروں نے میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ عربوں کے نزدیک جو اہمیت میں سب سے آخری چیز ہو سکتی ہے اس دنیا میں وہ ہے کہ 100 سرخ اونٹ دے کر اس کو روکا جائے کہ مکہ میں یہ قدم نہ رکھنے پائے، چونکہ مکہ میں اگر آ گیا تو روکنے سے بھی نہیں رکے گا۔ ابو جہل کو فوری طور پر جلدی سے بھیجا گیا۔ اس مشن پر سرخ اونٹ لے کر یہ نکلتے ہیں اور عائشہ مکے میں داخل ہونے والا ہے۔ راستے میں روک لیا اور اس سے کچھ باتیں کی جس کے نتیجے میں عائشہ نے 100 اونٹ لیے اور بڑی خوشی سے واپس جانے لگا۔ مگر اس میں پھر ایک غضب ہو گیا کافرون کے لیے کہ جا رہا تھا بڑی خوشی کے عالم میں، پروردگار ایک طرف تو حق کے راستے پر آتے آتے واپس پلٹ جانے والے کی سزا بتانا چاہ رہا ہے، دوسری طرف تائید اسلام جب یہ واپس جا رہا تھا بڑی خوشی کے عالم میں تو اپنے اونٹ کو تو اس نے اڑا کر پھینک دیا کہ سرخ اونٹ مل گئے ہیں، اس کا اب میں کیا کروں گا۔ جیسا کہ اچھی گاڑی کو بندہ خریدے تو پرانی کو دور کر دیتا ہے، اب یہ سرخ اونٹ پر بیٹھ کے جا رہا ہے اور سرخ اونٹ کو اس نے تیزی سے دوڑانا چاہا تاکہ میں اپنی قوم میں جا کر بتاؤں۔ زیادہ تیز دوڑایا تو سرخ اونٹ نے اس کو جھٹکا دیا، یہ نیچے گرا اور وہ دوڑتا ہوا اونٹ اس کے اوپر سے گزر گیا، چنانچہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔
راہ حق پر آتے آتے دولت دنیا کے لالچ میں پیچھے ہٹ جانے والوں کا یہی دنیاوی انجام ہوتا ہے۔ آخرت کی سزا تو ہے ہی، مگر عشاء کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کیوں نہ کہ مشہور اور معروف آدمی تھا۔ اب ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ عشاء کو موت کیسے آئی۔ پتہ چلا کہ سرخ اونٹ نے کچل کر ہلاک کر دیا۔ سرخ اونٹ اس عاشق کے پاس، اس کی تویاں حدیث نہیں تھی۔ اب پورا واقعہ پھیلتا جا رہا ہے، یعنی جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ انہیں کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی نبوت کے 5ویں سال کے واقعات ہیں، جب حضرت ابو طالب سے قریش مایوس ہو گئے، پیغمبر اسلام سے مایوس ہو گئے، دونوں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیا اور لوگوں پر ملازم بڑھائے گئے۔ اتنے ملازم بڑھائے گئے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مسلمانوں، ابھی تو بہرحال میرے چچا موجود ہیں، مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تم لوگ اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے مکے سے ہجرت کر جاؤ۔ تو گائز، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جلد از جلد پہنچ سکے۔ کیونکہ دوستوں، میں اس یوٹیوب چینل پر اسلامک واقعات اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ کو ایک اسلامک وظائف کے بارے میں بھی آج بتاتا ہوں کہ دوستوں، آپ فخر بھی کبھی نہ کیا کریں اور انشاءاللہ کے ساتھ اپنا ورک شروع کیا کریں، بسم اللہ لازمی پڑھا کریں، اور بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے یوٹیوب چینل پر بتاتا رہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو۔